جان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، ذرا ملیٹریلی بات کرنا چاہتا ہوں میں، اور ملیٹریلی آپ کی ان پٹ چاہوں گا. دیکھیں یہاں پہ ایک وار سینیریو ہے، اور سینیریو جو ہے وہ سپریڈ کر رہا ہے، اور وہ سپریڈ اس طرح کر رہا ہے کہ آپ یہاں پہ ایران میں سٹرائک شروع ہوگی رات کو، اور جوائنٹ سٹرائک شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک انریسٹ ہے، اور جو ہماری طرف جو ہے یہاں پہ سارا رخ توپوں کا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تھرو افغانستان، اور انڈیا اس کے پیچھے جناب اپنا پورا سپورٹ افغانستان کو دے رہا ہے. بٹ آئی ول گو بیک ٹو ایران. جنرل صاحب میرا صرف سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے بہت زیادہ نقصان پہنچے گا ایران کو، اور ملیٹریلی اس کو بہت زیادہ ایشوز کریٹ ہوں گے اس کے لیے، اور کیونکہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، اور چائنا بھی کوورٹلی اس کو سپورٹ کرے گا ایران کو، اوورٹلی تو نہ رشیا کرے گا نہ چائنا کرے گا. کتنا عرصہ آپ سمجھتے ہیں کہ آبجیکٹیوز اگر سامنے رکھے جائیں امریکہ کے، اسرائیل کے، کہ جناب رجیم چینج ہے، تو وہ رجیم چینج کتنے عرصے میں ایران میں ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، آپ نے تو اربوں ڈالر کا سوال کر دیا. یہ سوال تو تسی دیکھیں ایک بلین ڈالر ایک کرا کوسچن بھی ہے. منو، یہ ایک جنرل صاحب ایک کرا بھی میرے واسطے حامی پر لو، تسی نہ دیو منو، تسی بس ایک کرا بھی پہ بس کہو جی کہ تیرا ہویا. دیکھیں میں آپ کو کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں، سر بتاتا ہوں. سر سر دیکھیں یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ ایران جو کہتا رہا، جو ان کو وارن کرتا رہا، اگر تو اس نے اس طرح سے جواب دیا، اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچایا اور ان پہ قہر برسایا، اور ساتھ جو یہ ان کے دو بحری بیڑے آگے ہیں اور ان کو کسی حد تک نقصان پہنچایا، اور ساتھ ساتھ جہاں بیسز ہیں ان کو بھی سٹرائک کیا جیسے وہ کہتے رہے، پھر تو یہ جو حملہ ہے اسرائیل اور امریکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. لیکن جو کہتے رہے اگر اس پہ وہ نہ کر کے دکھا سکے تو پھر زیادہ عرصہ یہ جو ہے یہ اس قسم کا جو پریشر ہے، بمبارڈمنٹ جو کر رہے ہیں میسو، یہ شاید ایران برداشت نہیں کر سکے گا. اب دیکھیں گیم آپ سمجھیں، پاکستان پہ بھی جو حملہ ہوا افغانستان سے، کیا خیال ہے صرف افغانستان نے ایسے کر دیا؟ اس کے پیچھے بھی اسرائیل اور یہ تھے انڈیا. جیسے لاسٹ جون میں جب انہوں نے حملہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ، تو ایک ہی ملک ایران کے ساتھ کھڑا تھا، وہ تھا پاکستان، اور صرف پاکستان کو کہا گیا تشکر پاکستان ان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں گے. تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ انہیں پتا تھا اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور جون کے بعد اسرائیل نے خاص طور پہ انڈیا سے میل ملاپ کر کے اور ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کو کہا کہ افغانستان کو لیور کرو. اس لیے اکتوبر میں امیر خان متقی صاحب وہاں گئے، بات چیت کی، مقصد تھا پاکستان کو ایران جنگ سے پہلے الجھانا، اور اسی طرح پراکسیز وہ کرتا رہا. یہ ساری گیم کھل چکی ہے. اچھا سر، اب یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرے گا جن صاحب کہ ایران کا رسپانس کیسا جاتا ہے. ٹھیک. جن صاحب دیکھیں، if we put ourselves in American or like Israeli boots، اپنے آپ کو وہاں پہ اگر ہم پلیس کریں تو میں اس طریقے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. دیکھیں ایران از نون فار لائک پراکسی وارز آل اوور، ٹھیک ہے، اینڈ ایران ہیز بین لائک ویری گڈ ایٹ اٹ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو ان کو پتہ ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ڈونٹ یو تھنک ایران کو یہاں پہ ٹو اسٹاپ ایران ہیئر فار گڈ، the American forces and the Israeli forces are doing the utmost کہ اس کو یہاں پہ اس سارے رجیم کو چینج کیا جائے، اس سارے نیوکلیر انریچمنٹ کو یہیں پہ سٹاپ کر دیا جائے، جو میرے خیال میں آلموسٹ کوئی 60-70% انریچمنٹ ہو چکی ہے. اب they are not going to stop. American forces and Israeli forces are not going to stop until and unless there is a regime change, one, and secondly they back out from the nuclear enrichment thing. اور اس کے علاوہ اور کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے. جب تک وہ آبجیکٹیو ایران اور اسرائیل اچیو نہیں کرتا، they are not going to stop here. ایسا ہی ہے سر کہ میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ دیکھیں آبجیکٹو تو یہی ہے، رجیم چینج. جب تک یہ رجیم چینج ہے یہ نیوکلیئر پہ، میزائل پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور لیکن دیکھیں دنیا میں ایک ملک تو ہے جو کہ سینہ تان کے کھڑا ہو گیا ہے امریکہ کی مائٹ کے سامنے، اور اسرائیل جو بچہ جمہورہ ہے اس کا، امریکہ کا، اس کے سامنے.
تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں مائٹ از رائٹ جو کہتے ہیں, دیکھیں نا مورلی ایک ملک ہے, وہاں پہ عوام نے اس حکومت کو منتخب کیا ہے, 46-47 سال ہو گئے ہیں, اس پہ دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, ویسٹ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. تو دیکھیں نا کچھ تو دیکھیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو اگر یہ ایران پراکسیز کو پروموٹ کرتا رہا ہے تو آج بھگت بھی رہا ہے. اور یہ جو اگر ایران, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران نے اسرائیل کو صحیح اس کی پھینٹی لگائی اور کسی حد تک امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں اور فورسز کو نقصان پہنچایا, تو یہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے زیادہ عرصہ نقصان برداشت نہیں کریں گے. لیکن اگر ایران ایسا نہ کر سکا تو امریکہ پھر کچھ بھی جو ہے اس پوزیشن میں ہوگا کہ آبجیکٹیو اچیو کر لے. جہاں تک رجیم چینج ہے, دیکھیں اس کی بات آپ دیکھیں کہ وہاں 7-8 لیئرز ہیں. جب تک ان کے جو سپریم کمانڈر ہے, سپریم لیڈر ہے خامنائی صاحب, اور آفس آف سپریم لیڈر اور IRGC یہ قائم ہے, رجیم چینج نہیں ہوگی. اگر IRGC کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, جن صاحب سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن آپ جن صاحب یہ بھی تو مائنڈ میں رکھیں نا, پچھلے 12-13 سال سے جس طریقے سے پینیٹریشن ہو رہی ہے ایرانین سسٹم کے اندر, وہاں پہ اتنی پینیٹریشن ہے ایرانین سسٹم کے اندر, چاہے وہ کوئی بھی سٹیج ہو, ٹیئر 1 ہو, ٹیئر 2 ہو, ٹیئر 3 ہو, ٹیئر 4 ہو, ٹیئر 6 تک, وہاں پہ اتنی پینیٹریشن ہو چکی ہے وہاں پہ موساد کی اور دوسری انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی. تو وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پریسائز ہٹس ہو رہی ہے, حماس کے لیڈر مارے جا رہے ہیں وہاں پہ, مطلب دیر سو مچ ہیپننگ اوور دا ڈرونز. ٹیریٹری سے, ایران کی اپنی ٹیریٹری سے ڈرون اڑ کے جناب وہاں پہ اسٹرائکس کرے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا سسٹین ہو جائے گا؟ میں سر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. سر میں ذرا منصور صاحب کو بڑی دیر سے میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرتا ہوں رانا صاحب, میں صرف یہ ایڈ کرتا ہوں کہ اگر اس حد تک پینیٹریشن ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, وہاں کالی بھیڑیں گھسی ہوئی ہیں, تو ایران پھر فیس کرے گا. ایران اگر دوستیاں بڑھاتا رہا انڈیا کے ساتھ اور پراکسیز کو وہاں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا, تو دے ہیو ٹو پے دی پرائس. ہمیں اس سے سبق یہ حاصل کرنا چاہیے رانا صاحب کہ جو ہمارے ملک میں کالی بھیڑیں ہیں جو یہاں پینیٹریٹ کر گئی ہیں, تو ہمیں ان کا بھی صفایا کرنا چاہیے اپنے ملک کی مفاد کے اندر. ٹھیک ہے, فیئر انف, بات ٹھیک ہے آپ کی. منصور صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں مارچ 2 تاریخ کو مارچ کو ایک اور راؤنڈ ہونا تھا ٹاکس بٹوین ایران اینڈ امریکہ, ٹھیک ہے سر. اچھا وہ تو ٹاکس ہوں گی نہیں ہوں گی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کہ اس سے پہلے اسٹرائکس ایکسپیکٹڈ تھی. ایٹ لیسٹ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ جناب اس سے پہلے اسٹرائکس ہوں گی, 2 مارچ سے پہلے اسٹرائکس ہوں گی. آئی واز شیور اباؤٹ دس تھنگ کہ امریکہ اسٹرائک کرے گا, اسرائیل اسٹرائک کرے گا ایران کے اوپر. اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے. جن کو تھوڑا سا IR کا پتہ ہو یا ملٹری اسٹریٹجی کا پتہ ہو, میرے خیال میں وہ اس چیز کو دے ور لوکنگ فارورڈ ٹو دس تھنگ کہ ہاں جی یہ ہونا ہی ہونا ہے. میرا سوال یہ ہے منصور صاحب آپ سے کہ پہلے بھی ایشو کھڑا ہوا تھا, یہی ایشو کھڑا ہوا تھا جب ٹاکس ہوئی تھی, ٹرمپ کا رجیم تھا, انڈو کیا گیا پیک بٹوین ایران اینڈ امریکہ کہ جناب لانگ رینج میزائل سسٹم جناب اس کو انڈو کرے, اس کی رینج کم کرے ایران. ٹھیک ہے وہ کسی حد تک مان بھی گیا, لیکن نیوکلیر انریچمنٹ پہ وہ نہیں مان رہے تھے. ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیر انریچمنٹ پہ وہ مان جائیں گے؟ 1 اور سیکنڈلی یہ جو ٹاکس چل رہی ہیں, ٹھیک ہے ہر کانفلکٹ کے ساتھ ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے, لیکن یہ تو اوپنلی چل رہی ہے, یہ تو اوپنلی ٹاکس ہو رہے ہیں.